فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 77 پڑھیں گے۔ 46واں باب نزول برات، سورہ برات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 750۔ سید ابن طاؤس نے بسند معتبر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب حضرت نے ابو بکر کو سورہ برات کی ابتدائی آیتیں دے کر مکے کی طرف روانہ کیا، جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی کہ حق تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر کو نہ بھیجیے بلکہ علی بن ابی طالب کو بھیجیے کہ سوائے ان کے آپ کا پیغام کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ پیغمبر نے امیر المومنین کو حکم دیا، وہ جا کر ابو بکر سے ملے اور نامہ لے لیا اور فرمایا کہ پیغمبر کی خدمت میں واپس جائیے۔ پوچھا کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ فرمایا حضرت آپ کو بتائیں گے جو کچھ نازل ہوا ہے۔ جب حضرت ابو بکر حضرت رسول خدا کی خدمت میں واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ گمان کیا کہ میں آپ کی طرف سے پیغام نہ پہنچاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا بلکہ خدا نے نہ چاہا کہ سوائے علی بن ابی طالب کے کوئی دوسرا یہ رسالت پہنچائے۔ جب ابو بکر نے اس بارے میں بہت کچھ کہنا شروع کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم سے کیسے ممکن تھا کہ میری یہ رسالت اہل مکہ تک پہنچاؤ، حالانکہ تم غار میں میرے ساتھ تھے۔ وہاں خوف سے تمہاری بے قراری اور گریہ وزاری میں نے بہت زیادہ مشاہدہ کی، باوجود یہ کہ غار کے اندر کافروں سے پوشیدہ تھے۔ غرض امیر المومنین مکہ گئے اور عرفات میں حاضر ہوئے، وہاں سے مشعر الحرام آئے اور وہاں سے منی میں پہنچے اور اپنے ہدیے کی قربانی کی اور سر منڈایا اور ایک بلند ٹیلے پر جس کو شوب کہتے ہیں تشریف لے گئے اور 3 مرتبہ ندا کی کہ گروہ مردمان میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں۔ پھر سورہ برات کی ابتدائی آیتیں سنائیں اور اپنی تلوار نکال کر گھماتے رہے اور علیحدگی اور بیزاری کی ندا دیتے رہے جس سے خون کی بو آتی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے جو یوں تن تنہا ایسے مجمع میں للکار رہا ہے اور کچھ خوف نہیں کھاتا؟ دوسرے نے کہا یہ علی بن ابی طالب ہیں۔ جو حضرت کو پہچانتا تھا اس نے کہا یہ محمد کے چچا زاد بھائی ہیں اور سوائے محمد کے خاندان والوں کے کوئی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ غرض امیر المومنین نے ایام تشریق کے تینوں روز صبح و شام بآواز بلند یوں ہی منادی کی۔ آخر مشرکوں نے حضرت سے کہا کہ اپنے پسر ام سے کہہ دو کہ ان کے واسطے ہمارے پاس تلوار کی ضربت اور نیزوں کے وار کے سوا کچھ نہیں۔ امیر المومنین وہاں سے نہایت عجلت کے ساتھ حضرت کے پاس آئے۔ اس مدت میں اس بارے میں حضرت پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور سرور کائنات امیر المومنین کے بارے میں نہایت غمگین تھے، یہاں تک کہ رنج و ملال کے آثار حضرت کے چہرے اقدس سے ظاہر ہوئے اور اس بے چینی اور بے قراری کے سبب حضرت اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید خداوند عالم نے حضرت کی وفات کی خبر دے دی ہے یا حضرت کسی مرض میں مبتلا ہو گئے جس کی لوگوں کو اطلاع نہیں ہوگی۔ پھر صحابہ نے جناب ابو ذر سے کہا کہ آپ کی قدر و منزلت جو حضرت کے نزدیک ہے ہم کو معلوم ہے، ہم کو نہایت غم و الم کے آثار حضرت میں نظر آتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سے معلوم تو کیجیے۔ ابو ذر حضرت کے پاس آئے اور رنج و اندو کا سبب دریافت کیا اور کہا کہ صحابہ کا گمان ہے کہ آپ کی وفات کی خبر آئی ہے یا اس امت کے بارے میں کوئی بری خبر جبرائیل لائیں یا کوئی مرض حضور کو لاحق ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میری وفات کی خبر نہیں آئی ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے سے خوف نہیں کرتا اور اپنی امت میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، اور نہ مجھے کوئی بیماری عارض ہوئی ہے، لیکن میرے غم اور رنج کی شدت علی بن ابی طالب کے لیے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی وحی مجھ پر نازل نہیں ہوئی اور نہ یہ معلوم ہوا کہ ان کا کیا حال ہے۔ بے شک خداوند عالم نے علی کے بارے میں
9 باتیں عطا کی ہیں، 3 باتیں دنیا سے اور 3 آخرت سے، اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن سے مطمئن ہوں لیکن ایک کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ 3 باتیں جو دنیا سے متعلق ہیں، اول یہ کہ وہ مجھے دفن کریں گے، دوسرے یہ کہ میرے بعد میرے اہل و عیال کے امور کے محافظ ہوں گے، تیسرے یہ کہ میری امت میں وہ میرے وصی ہوں گے، اور 3 امور جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہیں کہ جب روز قیامت لوائے حمد دیا جائے گا میں ان کو دوں گا اور وہ میرے لیے قائم کریں، اور میں مقام شفاعت میں ان پر اعتماد کروں گا، اور وہ بہشتی کنجیوں کے رکھنے میں میری مدد کریں گے، اور وہ 2 باتیں جن کے بارے میں مطمئن ہوں یہ کہ وہ میرے بعد گمراہ نہ ہوں گے اور کافر نہ ہوں گے، اور وہ ایک امر جس کے متعلق ان کے بارے میں مجھے خوف ہے وہ یہ کہ میرے بعد قریش ان سے مکر و فریب کریں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے اور عوارض و وظائف میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آفتاب نکلتا اور خداوند عالمین کا ذکر کرتے رہتے، اور امیر المومنین آپ کے پیچھے لوگوں کی طرف رخ فرما کر ان کو اجازت دے دیتے تو وہ اپنے اپنے کاموں میں جا کر مشغول ہوتے تھے۔ حضرت نے حضرت علی کو اس کام پر متعین فرمایا تھا، لیکن جب جناب امیر کو مکہ روانہ کیا حضرت نے کسی کو اس کام پر مقرر نہ فرمایا تھا، خود ہی نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے ان کو رخصت کرتے تو صحابہ اپنے اپنے کاموں میں جا کر مصروف ہوتے۔ ایک روز جناب ابو ذر نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے کاموں کے لیے جاؤں۔ جب حضرت سے رخصت ہوئے مدینے سے باہر نکلے اور جناب امیر کے استقبال کے لیے روانہ ہوئے، تھوڑی دور گئے تھے کہ جناب امیر کو ناکے پر سوار آتے ہوئے دیکھا۔ جناب ابو ذر ان کے پاس گئے اور بغل گیر ہوئے اور آپ کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا اور عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ میرے پیچھے آئیے تاکہ میں پہلے حضرت کی خدمت اقدس میں پہنچ کر آپ کی تشریف آوری کی خوشخبری دوں، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت غمگین اور بے چین ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بہت بہتر ہے، جاؤ۔ ابو ذر نہایت تیزی کے ساتھ حضرت کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو خوشخبری ہو۔ حضرت نے پوچھا، کیسی خوشخبری؟ عرض کی، امیر المومنین خیریت سے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اس خوشخبری کے عوض بہشت تمہارے واسطے ہے۔ پھر حضرت صحابہ کے سوار ہو کر مدینے کے باہر نکلے۔ جب امیر المومنین کی نظر حضرت کے جمال مبارک پر پڑی، ناکے سے اتر آئے اور اپنے دست مبارک امیر المومنین کی گردن میں ڈال دیے اور اپنے چہرے اقدس کو جناب امیر کی گردن پر رکھ دیا اور ملاقات کی بے انتہا مسرت کے سبب بہت روئے۔ حضرت علی بھی روئے۔ پھر حضرت نے فرمایا، میرے باپ ماں تم پر فدا ہوں، کس طرح تم نے تعمیل حکم خدا کی، کیونکہ تمہارے بارے میں وہی دیر میں میرے پاس آئی۔ امیر المومنین نے جس طرح عمل کیا تھا سب بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا، خدا تمہارے متعلق مجھ سے بہتر جانتا تھا، اس لیے مجھے حکم دیا کہ تم کو اس کام کے لیے بھیجوں۔ سید کہتے ہیں کہ ابن اشناس بزاز نے اپنی کتاب میں اہل خلاف کے طریقے سے روایت کی ہے کہ جب امیر المومنین سورہ برات کی آیتیں لے کر مکے پہنچے، خراج برادر عمرو بن عبدود جس کو جناب امیر نے بروز خندق قتل کیا تھا اور اس کا دوسرا بھائی شیبہ، یہ دونوں حضرت علی کے پاس پہنچے جبکہ آپ اہل مکہ کے سامنے آیتیں بآواز بلند پڑھ رہے تھے اور کہا کہ تم ہی ہو کہ ہم کو 4 مہینے کی مہلت دیتے ہو، ہم تم سے اور تمہارے چچا زاد بھائی محمد سے بیزار ہیں، تمہارے واسطے ہمارے پاس ضربت شمشیر اور نیزے کے وار کے سوا کچھ نہیں۔ شعبہ نے بھی یہی کہا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو ابھی تمہارے ساتھ ہم اس کی ابتدا کر دیں اور تم کو قتل کر دیں۔ حضرت نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو آؤ دوبارہ پھر میرے وار دیکھو۔ اور دوسری روایت میں اسی کتاب میں ہے کہ حضرت نے اہل مکہ کے درمیان یہ ندا کی کہ اس کے بعد آئندہ کوئی مشرک مکے میں داخل نہ ہو اور نہ برہنہ کوئی طواف کرے، اور یاد رکھو کہ مسلمانوں کے سوا کوئی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جس کے اور رسول خدا کے درمیان کوئی عہد تھا تو وہ اپنی مدت تک قائم رہے گا، مگر شرک کرنے والوں کے ساتھ اور نہ کوئی عہد ہے نہ کوئی امان ہے۔ دوسری حدیث میں روایت ہے کہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ برہنہ کعبے کا طواف کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم ان کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کرنا چاہتے جو حرام سے حاصل کیا ہو، جس کو پہن کر گناہ کیا ہو، بلکہ اس طرح طواف کرتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ سورہ برات کی تبلیغ پر ابو بکر کو مقرر
کرنے ابو بکر کو مقرر کرنے پھر معزول کر کے امیر المومنین کو دینے کی حکمت و مصلحت کسی صاحب عقل سے پوشیدہ نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ کوئی مصلحت نہ تھی کہ جبکہ ان میں چند آیتوں کی تبلیغ کی قابلیت اور اہلیت نہیں ہے تو وہ ساری امت کے دین و دنیا کی امارت و ریاست عامہ کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تقرری اور معزولی دو وجہوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اول یہ کہ ہاں حضرت نے خود ہی ان کو مقرر کیا تھا، لیکن یہ صورت باوجود یہ کہ عیاں ہے مگر باطل ہے، اس لیے کہ ہاں حضرت کوئی کام بغیر وحی خدا تعالیٰ کے نہیں کرتے تھے، خاص طور سے ایسے اہم اور عظیم کام۔ پھر وہی بات ثابت اور معلوم ہوتی ہے کہ ان کا تقرر مناسب عمل میں نہ آیا تھا۔ دوم یہ کہ حضرت نے خدا کے حکم سے ایسا کیا تھا اور یہی حق ہے، اور خدا جلیل و حکیم کو اپنے حکم میں کوئی پشیمانی اور اختلاف نہیں ہوتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ تقرری و معزولی معمور کے واقع ہونے سے پہلے کسی مصلحت سے ہوتی ہے، اور اس مقام پر اس کے سوا کوئی مصلحت نہیں متصور ہو سکتی، جیسا کہ احادیث صحیحہ و صریحہ ان پر حجت ہیں، اور اکثر حدیثیں اس سے متعلق ابواب فضائل امیر المومنین میں علیحدہ باب میں انشاءاللہ مذکور ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی 46واں باب نزول سورہ برات اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 753، 47واں باب ذکر مباہلہ۔ واضح ہو کہ قضیہ مباہلہ متواترات سے ہے، اور خاصہ و عامہ نے تمام تفسیروں، تواریخ اور حدیثوں کی کتابوں میں اس کے خصوصیات میں تھوڑے اختلاف کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ نجران کے شرفا کی ایک جماعت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، جن کے سربردہ وہ 3 اشخاص تھے۔ اول عاقب جو ان کا سردار اور صاحب علم و رائے تھا، دوسرے عبد المسیح جس سے ہر مشکل امور میں مدد لی جاتی تھی، تیسرے ابو حارثہ جو ان کا پیشوا اور عالم تھا۔ اس کے واسطے بادشاہان روم نے گرجے تعمیر کیے تھے، اور اس کے واسطے اس کے علم کی زیادتی کے سبب ہدیے اور تحفے بھیجا کرتے تھے۔ جب وہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابو حارثہ ایک خچر پر سوار تھا جس کو اس کا بھائی قرظ بن علقمہ برابر سے ہانکا رہا تھا کہ خچر سرور میں آیا۔ قرظ نے حضرت کی شان میں ناسزا الفاظ استعمال کیے۔ ابو حارثہ نے کہا جو تو نے کہا وہ تیرے لیے ہو۔ اس نے کہا اے بھائی کیوں؟ ابو حارثہ نے کہا یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ہم کو انتظار تھا۔ تو قرظ نے کہا پھر کیوں اس کی مطابقت تم نہیں کرتے؟ اس نے کہا شاید تجھ کو نہیں معلوم کہ اس گروہ نصارہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا سلوک کیے ہیں۔ ہم کو اپنا بڑا اور بزرگ قرار دیا، مالدار بنا دیا، اور ہماری عزت بڑھا رکھی ہے، اور اس رسول کی مطابقت پر رضامند نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی مطابقت کر لیں تو یہ لوگ ہم سے سب کچھ واپس لے لیں گے۔ قرظ کے دل میں یہ بات جاگوزی ہو گئی، اور جب وہ حضرت کی خدمت میں پہنچا تو مسلمان ہو گیا۔ وہ لوگ نماز عصر کے وقت مدینے میں پہنچے، ریشمی لباس اور نفیس کپڑے پہنے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اہل عرب میں کوئی ایسی آراستگی کے ساتھ نہ آیا تھا، اور سلام کیا۔ آپ نے ان کا جواب نہ دیا اور نہ ان سے گفتگو کی۔ وہاں سے عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، اس لیے کہ ان سے پہلے سے ملاقات تھی، اور کہا کہ تمہارے پیغمبر نے ہم کو خط لکھا، ہم نے ان کی خواہش منظور کی اور آئے، اب وہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے اور نہ ہم سے کلام کرتے ہیں۔ وہ ان کو امیر المومنین کے پاس لائے اور اس بارے میں حضرت سے مشورہ کیا۔ جناب امیر نے فرمایا کہ یہ ریشمی کپڑے اور سونے کی انگوٹھی اتار دو اور معمولی لباس میں حضرت کے پاس جاؤ۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کی۔ حضرت نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اسی خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ یہ لوگ جب پہلی بار میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ شیطان بھی تھا، اس وجہ سے میں نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ غرض تمام اس دن حضرت سے سوالات اور مناظرے کرتے رہے۔ آخر ان کے عالم نے کہا اے محمد، مسیح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ فرمایا وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ انہوں نے کہا کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 59، پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران۔ بے شک خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، جن کو خدا نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گیا۔ غرض جب مناظرے کو طول ہوا اور
ان لوگوں کی آن حضرت کے ساتھ عداوت میں ترقی ہی ہوتی گئی تو خداوند عالم نے یہ حکم نازل فرمایا۔ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 61 سورہ آل عمران۔ اے رسول، جو بھی تمہارے ساتھ عیسیٰ کے بارے میں علم مبینہ اور دلائل کے بعد جو تمہارے پاس آ چکے جھگڑا کرتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ ہم دعوت دیتے ہیں اپنے لڑکوں کو اور تمہارے لڑکوں کو، اور اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو، اور بارگاہ الہی میں تضریع اور دعا کرتے ہیں اور خدا کی لعنت چاہتے ہیں اس پر جو جھوٹ کہتا ہے وہ ہم ہوں یا تم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو طے ہوا کہ دوسرے روز مباہلہ کریں گے اور نصارہ اپنے جائے قیام پر واپس گئے۔ ابو حارثہ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ دیکھنا، اگر کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد اور اہل بیت کو لے کر آئیں تو عذاب الہی سے ڈرو اور ان سے مباہلہ مت کرو، اور اگر اپنے اصحاب اور پیروی کرنے والوں کے ساتھ آئیں تو کچھ پرواہ نہ کرنا اور مباہلہ کرنا۔ دوسرے روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین کے دولت قدے پر تشریف لائے، امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کو گود میں لیا اور امیر المومنین حضرت کے آگے آگے چلے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت کے پیچھے ہوئیں اور سب بزرگوار مدینے سے باہر نکلے۔ جب نصارہ کے سامنے پہنچے ابو حارثہ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو ان کے ہمراہ ہیں؟ کہا گیا یہ جو شخص آگے آگے آ رہا ہے ان کا چچا زاد بھائی ہے اور ان کی بیٹی کا شوہر اور ان کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ دونوں لڑکے اسی کے فرزند ہیں، اور وہ بیوی ان کی بیٹی فاطمہ ہے جو ان کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ غرض حضرت تشریف لائے اور مباہلے کے لیے دو زانو بیٹھے۔ ادھر سید و عاقب نے اپنے لڑکوں کو لیا اور مباہلے کے لیے آنا چاہا۔ ابو حارثہ نے کہا محمد اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح انبیاء مباہلے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ غرض وہ لوگ واپس ہوئے اور مباہلے کی جرت نہیں کی۔ سید نے کہا کہاں جاتے ہو؟ اور ابو حارثہ نے کہا کہ اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ایسی جرت مباہلہ کی نہ کرتے، اگر ہمارے ساتھ مباہلہ کریں گے سال گزرنے نہ پائے گا کہ روئے زمین پر ایک نصرانی بھی باقی نہ رہے گا۔ دوسری روایت کے مطابق اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو بے شک ہٹا دے گا، لہٰذا مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور ایک نصرانی زمین پر باقی نہ رہے گا۔ پھر ابو حارثہ حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا اے ابو القاسم، مباہلے سے باز آئیے اور ہمارے ساتھ صلح کر لیجیے ان اشیاء پر جن کے ادا کرنے کی طاقت ہم میں ہو۔ غرض حضرت کے ساتھ صلح کر لی کہ ہر سال 2000 حلے دیں گے، ہر حلے کی قیمت 40 درہم ہوگی، اور یہ کہ اگر کسی سے جنگ ہو 30 زرہ 30 نیزے اور 30 گھوڑے آرایتن دیں گے۔ پھر حضرت نے ان کے لیے صلح نامہ لکھ دیا اور واپس آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت ان کے قریب ہو چکی تھی، اگر وہ لوگ مباہلہ کرتے بے شک سب کے سب بندر اور سور ہو جاتے، اور یقیناً یہ تمام وادی آگ سے بھر جاتی اور وہ سب جل کر خاکستر ہو جاتے، اور حق تعالیٰ تمام اہل نجران کو نیست و نابود کر دیتا یہاں تک کہ ان کے درختوں پر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا، اور سال ختم ہونے سے پہلے تمام نصارہ مر جاتے ہیں۔ غرض سید و عاقب واپس گئے اور تھوڑی دنوں کے بعد حضرت کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے۔ صاحب کشاف نے روایت کی کہ اسقف نجران نے کہا کہ اے گروہ نجران، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر دعا کریں گے تو خدا پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، لہٰذا ان سے مباہلہ مت کرو کیونکہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور جب مباہلے سے انکار کیا حضرت نے فرمایا کہ پھر مسلمان ہو جاؤ، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے بھی انکار کی تو حضرت نے ان سے صلح کر لی کہ ہر سال 2000 حلے ماہ سفر میں اور 1000 حلے ماہ رجب میں اور 30 قدیم زریں دیا کریں۔ صاحب کشاف اور تمام اہل سنت نے صحابہ عائشہ سے روایت کی کہ حضرت روز مباہلہ اس صورت سے چلے کہ کالے بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس میں امام حسن و امام حسین اور فاطمہ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کو داخل کر کے اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اے اہل بیت رسول، یقیناً خدا چاہتا ہے کہ تم کو تمام نجاسات و کفر و گناہ سے پاک رکھے، جو حق ہے
پاک رکھنے کا۔ علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب نصارائے نجران حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جن کے سر برآوردہ اہتم، عاقب اور سید تھے، اور ان کی عبادت کا وقت آیا تو ناقوس بجا لانے لگے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ناقوس بجا رہے ہیں اور آتش پرستوں کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ان سے تعارض نہ کرو، کیوں کرو تاکہ وہ میرے طریقے کو دیکھیں اور ان پر حجت خدا تمام ہو۔ جب وہ لوگ فارغ ہوئے، حضرت کے پاس آئے اور پوچھا کہ ہم کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی طرف، اور یہ کہ عیسیٰ بندے خدا اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے تھے، ان کا حدث صادر ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے کہا، ان کے باپ کون تھے؟ اس وقت حضرت پر وحی نازل ہوئی کہ آدم کے حق میں کیا کہتے ہو؟ جو خدا کے بندے اور اس کی مخلوق تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے اور عورتوں کے ساتھ مقاربت کرتے تھے۔ حضرت نے ان لوگوں سے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں درست ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا باپ کون تھا؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت خدا نے آیت نازل فرمائی، اِنَّ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ مباہلے کی آخر آیت تک، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 59 تا 61۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آؤ مباہلہ کریں، اگر میں سچا ہوں گا تو تم پر خدا کی لعنت ہوگی، اور اگر میں جھوٹا ہوں گا تو مجھ پر ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا، آپ نے ہمارے ساتھ انصاف اختیار کیا اور مباہلے پر معاملہ طے پایا۔ جب وہ لوگ اپنی قیام گاہ پر آئے، سید و عاقب اور اہتم نے کہا کہ اگر اپنی قوم کو لے کر وہ آئیں گے تو ہم مباہلہ کریں گے، کیونکہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے حق ہونے پر اعتماد نہیں رکھتے کہ لشکر اور جماعت کثیر کے ساتھ آئے، اور اگر اپنے اہل بیت اور مخصوص لوگوں کے ساتھ آئیں تو ہم ان سے مباہلہ نہ کریں گے، کیونکہ اگر وہ سچے نہ ہوتے تو اپنے اہل بیت اور مخصوص عزیزوں کو لعنت و نفرین کی زد پر نہ لاتے۔ صبح ہوئی تو وہ حضرت کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ حضرت خود اور امیر المومنین و فاطمہ اور حسن و حسین علیہ السلام کو مباہلے کے لیے لائے ہیں۔ صحابہ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، ایک ان کا چچا زاد بھائی اور وسیع اور حبیب علی بن ابی طالب ہے، ایک ان کی بیٹی فاطمہ ہے، اور دو ان کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ ڈرے اور کہا کہ ہم کو مباہلے سے معاف رکھیے، اور جو کچھ فرمائیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ آخر جزیہ دینا منظور کیا اور واپس چلے گئے۔ سید ابن طاؤس نے ذکر کیا کہ محمد بن العباس بن مہیار نے حدیث مباہلہ کو 51 مختلف سندوں کے ساتھ خاصہ و عامہ کے طریقے سے نقل کیا۔ ان میں ایک کا تذکرہ میں کرتا ہوں جو سب سے زیادہ جامع ہے، اور اس کی منقدر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب سید و عاقب نجران کے ترسا آتش پرستوں کے سردار 70 سواروں کے ساتھ جو اکابر و اشراف سے تھے تیار ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں آئیں، میں بھی ان کے ساتھ ہم سفر تھا۔ ایک روز کرز کا خچر سرور میں آیا جس کے پاس ان کے رسد گاہ کا سامان تھا، تو کرز نے کہا وہ ہلاک ہو جائے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، اس لیے اس کی مراد حضرت کی ذات اقدس تھی۔ عاقب نے کہا، میں بلکہ تو خود ہلاک اور سرنگوں ہو۔ کرز نے کہا، کیوں؟ عاقب نے کہا، تو نے احمد کی شان میں گستاخی کی جو پیغمبر امی ہے۔ کرز نے کہا، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ پیغمبر ہے؟ عاقب نے کہا، شاید تو نے انجیل میں مصباح چہارم نہیں پڑھا کہ خداوند عالم نے جناب مسیح کو وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ تم کس قدر جاہل اور نادان ہو کہ اپنے کو خوشبو سے معطر کرتے ہو، حتیٰ کہ دنیا والوں کے پاس خوشبو سے آراستہ رہو، اور تمہارے قلوب میرے نزدیک گند و مردار کے مانند ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس رسول پر ایمان لاؤ جو پیغمبر امی ہے اور آخری زمانے میں مبعوث ہوگا، جس کا چہرہ نورانی چمکدار اور درخشاں ہوگا، جس کی پیشانی روشن ہوگی، وہ صاحب حسن و خلق ہوگا، موٹے لباس پہنے گا، گزشتہ لوگوں میں میرے نزدیک سب سے بہتر اور آئندہ لوگوں میں گرامی تر ہوگا، میری سنتوں پر عمل کرے گا اور میری خوشنودی کے لیے سختیوں میں صبر کرے گا، اور میرے لیے مشرکوں کے ساتھ
اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا، لہٰذا بنی اسرائیل کو اس کے آنے کی خوشخبری دے دو اور ان کو حکم دو کہ اس کی تعظیم کریں اور مدد کریں۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا، اے مقدس اور منزہ وہ بندہ شائستہ کون ہے جس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی قبل اس کے کہ اس کو دیکھوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ وہ تم سے ہے اور تم اس سے ہو، اور تمہاری والدہ بہشت میں اس کی زوجہ ہوں گی، اس کے لڑکے کم ہوں گے، بیویاں زیادہ ہوں گی، اس کا مسکن مکہ ہوگا جو اس مکان کی بنیاد کی جگہ ہے جس کی تعمیر ابراہیم نے کی، اور اس کی نسل ایک بابرکت خاتون سے قائم ہوگی جو بہشت میں تمہاری والدہ کی دوست ہوگی، اور اس پیغمبر کی شان بہت بلند ہے، اس کی آنکھ سوتی ہے مگر اس کا دل نہیں سوتا، وہ ہدیے کی چیزیں کھاتا ہے، صدقہ نہیں قبول کرتا۔ قیامت کے روز اس کے لیے وہ حوض ہوگا جو زمزم کے کنویں سے آفتاب کے غروب ہونے تک کی جگہ تک لمبا ہوگا۔ اس حوض میں 2 طرح کے پانی ہوں گے، ایک رحیق کا اور ایک تسنیم کا، اس کے کنارے ستاروں کی تعداد کے مطابق پیالے ہوں گے، جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور یہ ان فضائل میں سے ہے جو دوسرے پیغمبروں سے میں نے زیادہ اس کو عطا کی ہیں۔ اس کا قول اس کے عمل کے موافق ہوگا، اس کا باطن اس کے ظاہر کے مطابق ہوگا۔ تو کیا کہنا اس کا اور اس کی امت میں سے ان لوگوں کا جو اس کے طریقے پر زندگی بسر کریں گے اور اس کی سنت پر مریں گے اور اس کے اہل بیت سے جدا نہ ہوں گے اور ہمیشہ بے خوف، مطمئن اور امن میں اور بابرکت رہیں گے، اور وہ پیغمبر اس زمانے میں ظاہر ہوگا جبکہ قحط اور خوشحالی دنیا کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ تو وہ لوگ مجھ سے دعا کریں گے اور میں اس رسول کے لیے باران رحمت بھیجوں گا جس کی برکتوں کے آثار زمین کے چاروں طرف ظاہر ہوں گے، وہ جس چیز پر ہاتھ پھیر دے گا میں اس میں برکت عطا کروں گا۔ جناب عیسیٰ نے کہا، خداوندہ اس کا نام مجھے بتا دے۔ خدا نے فرمایا، اس کا نام احمد اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تمام عالمین کی طرف میرا بھیجا ہوا اور رسول ہے، اور تمام خلق سے اس کی قدر و منزلت میرے نزدیک زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ میرے نزدیک اس کی شفاعت مقبول ہے۔ وہ لوگوں کو حکم نہیں دے گا مگر میری خوشنودی کی باتوں کا، اور کسی بات سے منع نہیں کرے گا مگر وہ جن کو میں پسند نہیں کرتا۔ جب عاقب ان باتوں سے فارغ ہوا، قرظ نے اس سے کہا کہ جب وہ بزرگ ایسے ہیں جیسے کہ تم بیان کرتے ہو تو کیوں ہم کو ان کے پاس لے چلتے ہو کہ ہم ان سے بحث و مباحثہ کریں؟ اس نے کہا، میں ان کے پاس اس لیے چلتا ہوں کہ ان کی باتیں ہم سنیں اور ان کے طور و طریقے سے مشاہدہ کریں، اگر وہ وہی ہیں جن کے اوصاف ہم نے پڑھے تو ہم ان سے صلح کر لیں گے تاکہ وہ ہمارے دین پر حملہ نہ کریں، اس طرح کہ وہ نہ سمجھ سکے کہ ہم نے ان کو پہچان لیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو ہم اس کے شر سے بچیں گے۔ قرظ نے کہا، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ حق پر ہیں تو کیوں ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کی پیروی نہیں کرتے، ان سے صلح نہیں کر لیتے؟ عاقب نے کہا، شاید تم نہیں دیکھ رہو کہ یہ گروہ نصارہ نے ہمارے ساتھ کس قدر سلوک کیا، ہمارا کس قدر احترام کرتے ہیں اور ہم کو کتنا مالدار بنا دیا ہے، اور ہمارے لیے کیسے کیسے بلند و مستحکم گرجے بنائے اور ہمارا نام کس قدر بلند کر رکھا ہے، کس طرح ہمارا نفس راضی ہوتا ہے کہ ہم ایسے دین میں داخل ہو جائیں جس میں محتاج و رئیس برابر ہیں۔ غرض وہ لوگ اس حیات سے مدینے میں داخل ہوئے کہ نہایت بیش قیمت لباس آراستہ تھے۔ صحابہ میں سے جو ان کو دیکھتا کہتا کہ عرب کے وفود میں کسی ایک کو اس شان و شوکت سے نہیں دیکھا۔ تو بال سر کے آراستہ لٹکے ہوئے تھے، عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، سرور کائنات مسجد میں موجود نہ تھے۔ جب ان لوگوں کی نماز کا وقت آیا، اٹھے اور مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ بعض صحابہ نے چاہا کہ ان کو منع کریں، اسی اثنا میں حضرت مسجد میں داخل ہوئے اور فرمایا، ان کو چھوڑ دو، جو چاہیں کریں۔ غرض جب وہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر مناظرہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول تھے، وہ کلمہ خدا تھے جس کو خدا نے مریم کی طرف القا فرمایا تھا، وہ ایک پاک و پاکیزہ روح تھے جو مریم کو ودیت کیے گئے تھے۔ غرض جناب عیسیٰ اس طرح مخلوق ہوئے، یہ سن کر ان میں سے کسی نے کہا، نہیں بلکہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور وہ دوسرے خدا ہیں۔
بعض نے کہا نہیں، وہ خدائے سوم ہے، یعنی خود باپ، بیٹے اور روح القدس، اور اس بارے میں بیہودہ باتیں بیان کی۔ تو خدا نے سورہ آل عمران کی آیتیں ان کے جواب میں بھیجی، اور چونکہ حق کے ظاہر ہونے اور حجت تمام ہونے کے بعد بھی وہ ہٹ درمی اور کٹ حجتی کرتے رہے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، اور انہوں نے طے کیا کہ دوسرے روز حضرت سے مباہلہ کریں۔ جب واپس آئے تو مشورہ کیا کہ کل دیکھیں گے کہ وہ کن لوگوں کو لے کر مباہلے کے لیے آتے ہیں۔ عوام اور ذلیلوں کو لے کر بڑی جماعت کے ساتھ آتے ہیں، یا پیغمبروں کی روش کے مطابق نیکوں اور بزرگہ لوگوں کی قلیل جماعت کو لے کر آتے ہیں۔ دوسرے روز حضرت نے جناب امیر کو اپنے دائنی جانب اور امام حسن اور امام حسین کو بائیں جانب اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پیچھے۔ وہ سب بزرگوار یمنی حلے پہنے ہوئے تھے، اور خود حضرت کے دوش مبارک پر ایک چھوٹی چادر تھی۔ جب مدینے سے باہر نکلے، آپ کے حکم سے 2 درختوں کے درمیان زمین صاف کی گئی۔ آپ نے اپنی چادر ان دونوں درختوں سے باندھ دی اور آل ابا کو اسی ابا کے اندر داخل فرمایا، اور خود ان کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنے بائیں کندھے کو ابا کے اندر رکھا اور ایک کمان پر ٹیک لگائی جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اور اپنے دائیں ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ لوگ دور سے یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت اب کیا کریں گے۔ جب سید و عاقب نے یہ حال دیکھا، ان کے چہرے زرد ہو گئے اور پیر کانپنے لگے، اور یہ نزدیک تھا کہ بے ہوش ہو جائیں۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کیا ہم ان سے مباہلہ کریں؟ دوسرے نے کہا شاید تم کو نہیں معلوم کہ جس گروہ نے اپنے پیغمبر سے مباہلہ کیا، یقیناً اس کے سب چھوٹے بڑے ہلاک ہو گئے، لیکن اپنے کو اس طرح ان پر ظاہر کرو کہ ہم کو تمہارے مباہلے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ وہ چاہیں مال و ہتھیار وغیرہ ان کو دینا منظور کر لو، کیونکہ ان کا دار و مدار جنگ پر ہے۔ ان کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور حقارت و لاپرواہی کے ساتھ ان سے کہو کہ تم اس جماعت کے ساتھ آئے ہو کہ ہم سے مباہلہ کرو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پہلے اس سے ان کی اولاد اور ان کے اہل بیت کی فضیلت سے واقف ہیں۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کے لیے ہاتھ بلند کی، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ رہبانیت زائل ہو چکی، جلد ان کے پاس پہنچو، ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ بھی بددعا کا ان کے منہ سے نکل جائے تو ہم اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کے ساتھ واپس نہ ہو سکیں گے اور یہیں فنا ہو جائیں گے۔ غرض حضرت کی خدمت میں دوڑے ہوئے آئے اور کہا آپ اس جماعت کے ساتھ مباہلہ کرنے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں، یہ لوگ میرے بعد خلیفہ کے نزدیک تمام خلق سے حضرت نے فرمایا ہاں، یہ لوگ میرے بعد خدا کے نزدیک تمام خلق سے زیادہ مقرب ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ کانپنے لگے اور ان کے بدنوں پر ریشت غالب ہو گیا، اور کہا اے ابو القاسم، ہم آپ کو 1000 تلواریں، 1000 زرہیں، 1000 سپر اور 1000 اشرفیاں ہر سال دیا کریں گے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اسلحہ آپ کے پاس عاریت رہیں گے اس وقت تک کہ ہماری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے اطوار و اخلاق کا تذکرہ ان سے کرتے ہیں، اور ان سے اتفاق کر کے یا ہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے یا جزیہ دینا منظور کریں گے، ہر سال جو کچھ آپ چاہیں گے ہم دیا کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے قبول کیا، اور اس خدا کی قسم جس نے مجھے کرامت و منزلت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تم لوگ میرے اور ان کے ساتھ جو زیر چادریں مباہلہ کرتے تو بے شبہ یہ تمام میدان تمہارے لیے آگ سے بھر جاتا، اور وہ آگ جھپکتے تمہاری قوم تمہاری تمام قوم تک پہنچ جاتی، وہ جہاں جہاں ہوتے سب کو ہلاک کر دیتی۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کو حق تبارک و تعالیٰ مبارک سلام فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ان کے ذریعے سے جو زیر چادر کھڑے ہیں تم تمام اہل آسمان و زمین کے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور زمین آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جاتی اور پانی پر جاری ہو جاتی۔ یہ سن کر حضرت نے اپنے دست مبارک آسمان کی طرف بلند کیے، اس قدر کے زیر بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور فرمایا کہ وائے ہو اس پر جو تم پر ظلم کرے، تمہارے حق کو غضب کرے، اور میری رسالت کا اجر جو خدا نے تمہاری مودت قرار دیے کم کرے، اس پر خدا کی لعنت و پھٹکار قیامت تک مسلسل نازل ہوتی رہے۔
اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 77 کا اختتام کرتے ہیں۔ 47واں باب ذکر مباہلہ ابھی جاری ہے اور پارٹ نمبر 78 کا بیان ہم یہیں سے جاری کریں گے انشاءاللہ۔